بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی دوسری بیوی 50 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بابا کی پہلی بیوی کی وفات شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی ہو گئی تھی، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بابا چائے کے ایک ہوٹل پر بیرے کا کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ دوسری شادی کر سکیں۔ اتنی ساری جمع پونجی انہوں نے پہلی شادی پر خرچ کر دی، لیکن 50 سال کی عمر میں انہیں احساس ہوا کہ اب وہ اکیلے نہیں رہ پائیں گے۔ بڑھاپے کے سہارے کے لیے انہیں کسی ساتھی کی ضرورت پڑے گی۔ تب انہوں نے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، جس کا پہلے شوہر سے 2 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا نام مجاہد تھا۔ انہیں بھی گھر اور سہارے کی تلاش تھی۔ بابا کی دوسری شادی کے تقریباً 1 سال بعد میرا جنم ہوا۔ میرا نام حسنہ رکھا گیا۔ میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ 7 سال کی ہوئی تو بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ امی ٹی بی کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئیں اور گھر چلانے کے لیے میں نے کپڑوں کی ایک قریبی فیکٹری میں کام شروع کر دیا۔ مجاہد بھائی ابا کے والے ہوٹل میں کام کرتے تھے۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری تھا۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا بہترین سوٹ میں ملبوس تقریباً 24-25 سال کا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بڑی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا، پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت میں گڑبڑا سی گئی، پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر ہونے لگا کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اس طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اگر اسے کبھی آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا من اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین۔ وہ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان، میں ان پڑھ اور غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی۔ میرا اور اس کا کوئی میل جول نہیں تھا، پر دل کیا کرتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اس طرح ہماری محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا۔ کبھی ہم سیر و تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام شاہدہ تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کا اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کا بڑا سا کاروبار تھا۔ ایک دن شاہد مجھے اپنی ماں سے ملوانے اپنے گھر لے گیا۔ شاہد کا کہنا تھا کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کی شادی تو کرنا چاہتی ہے، لیکن اس معاملے میں وہ بڑی احتیاط برتتی ہیں۔ شاہد نے مجھے اپنی ماں کے اصولوں کے بارے میں کافی سمجھایا، جو کافی حد تک عجیب و غریب بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ اماں کچھ دیر کے لیے شاید تمہیں اپنے کمرے میں لے جائیں، تم سے کچھ سوالات کریں تو برا مت ماننا۔ میں تو اماں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں آج کل کے زمانے میں اچھی نہیں لگتی، مگر کیا کروں، اماں ہیں کہ وہ مان کے نہیں دیتی۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی پر میرا دل آیا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ یہ کنواری نہیں۔ خدا جانے اماں تمہارا کیا حشر کریں گی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات کا مطلب میں سمجھ گئی تھی، مگر میں یہ نہ جان پائی کہ اس کی اماں غیر شادی شدہ لڑکیوں سے کنوارے پن کی تصدیق کرتی ہی کیوں ہیں؟ کیا انہیں کسی لڑکی کے کردار پر یقین نہ تھا؟ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ اگر مجھے شاہد سے محبت نہ ہوتی تو میں اس کڑے امتحان سے کبھی نہ گزرتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ محبت انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہے اور اس سے ہر وہ کام کروا لیتی ہے جو وہ نہیں بھی کرنا چاہتا۔ شاہد مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں شاہد کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دیں، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مجھے بہت محبت سے ملی۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھیں۔ شاہد نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔
انہیں اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں، گو کہ پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا تھا۔ کہا بھی تھا کہ بیٹا تم مجھے بہت پسند آئی ہو، اب میں شاہد کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آؤں، مجھے تم سے ایک بات کی تصدیق کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر شاہد کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ جی آنٹی، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ شاہد کے جانے کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ آنٹی کی نظریں تو ایسی تھیں جیسے کوئی پولیس والا کسی مجرم سے تفتیش شروع کرنے جا رہا ہو۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور پھر اگلا لمحہ درد سے بھرپور تھا۔ مجھے تو اس وقت آنٹی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا جب انہوں نے ایک قدرے موٹا اور لمبا دھاگا میرے سامنے کیا اور دھاگا فضا میں لہراتے ہوئے مجھ سے وہ بات کہی کہ میں نے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر ان کی جانچ پڑتال کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مطمئن ہو کر انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ کل میرا رشتہ میرے گھر لے کر آئیں گی۔ شاہد کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند روز بعد میں دلہن بن کر شاہد کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر وہ انکشاف ہوا کہ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ شاہد کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھ پر وہ انکشاف کیا کہ زندگی کی ساری خوشیاں مجھ پر حرام ہو گئیں۔ میری ماں ایک فرسودہ خیالات کی مالک عورت ہے۔ شاہد اپنی ماں کا غصہ مجھ پر نکال رہے تھے۔ جانتی ہو، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس کا نام سیما ہے۔ یہ شادی میں نے تم سے صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے، اسے میری محبت مت سمجھنا۔ ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا اور سیما کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں گا۔ تم اس گھر میں اس وقت تک رہ سکتی ہو جب تک میری ماں زندہ ہیں۔ میں یہ بات تو شاہد سے پوچھنا بھول ہی گئی تھی کہ شاہد کی پہلی پسند کو ان کی ماں جی نے تسلیم کیوں نہ کیا۔ وہ سیما سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کی ماں کسی صورت بھی ایک ایسی لڑکی کو گھر کی بہو بنانے پر تیار نہ تھی جس کا کردار پاکیزہ نہ ہو۔ اب یہ تو بعد میں جا کر راز کھلا کہ شاہد کی ماں کے اس طریقے کا مطلب کیا تھا۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ شاہد نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میری جیسی سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ دوسرا، ہم غریب تھے۔ مجھے طلاق دینے یا کسی زیادتی پر ہم غریب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہماری حیثیت ان امیر زادوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چلا یا کسی اور کو تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بھلا میں یہ سب کس کو بتاتی؟ اپنی بیمار ماں کو، غریب بھائی کو، یا پھر شاہد کی نیک سیرت ماں کو جس کی سانسیں کبھی بھی تھم سکتی تھیں؟ میں دنیا کے سامنے شاہد کی بیوی بنی پھرتی، پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں اکثر وقت شاہد کی ماں کے ساتھ گزارتی، حالانکہ انہوں نے میرے کردار پر یقین نہیں کیا تھا، مگر میں ان کی خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی۔ بدلے میں وہ مجھے اپنی محبت اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی اور اکثر کہتی کہ ان سے ضرور ایسی کوئی نیکی ہوئی ہے جس کا ثمر خدا نے انہیں میرے روپ میں دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں ان کے اس امتحان کی وجہ سے کس اذیت میں مبتلا تھی۔ شاہد اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود سیما کے پاس چلے جاتے۔ تنہائی میں وہ میری طرف حقارت سے دیکھتے۔ بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوا۔ وہ بیڈ پر سوتے اور مجھے نیچے کارپیٹ پر سونا پڑتا۔ انہوں نے مجھ سے پیار نہیں، پیار کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں نے تو ان سے محبت کی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پر تکلیف ہوتی۔ دن اسی اذیت میں گزرتے رہے۔ میری شادی کو سال بھر ہو گیا۔ شاہد کی ماں کو ہمارے بچے کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر بار شاہد اور مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرتی، پر وہ ہمیشہ جھوٹ بول کر ٹالتے رہتے۔ امی، ہم نے سب سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں، جب وہ مہربان ہو تو بچہ تو تبھی ہوگا۔ میری شادی کے 2 سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹی جب پتہ چلا کہ میرا بھائی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ماں تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسی تھی۔ بھائی یہ کہہ کر کراچی چلے گئے تھے کہ انہیں کہیں کام مل گیا ہے، پر انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ انہیں کسی فیکٹری میں کام نہیں ملا تھا، بلکہ وہ ڈاکہ اور چوری کرنے والے
ایک خطرناک گروہ میں شامل ہو کر اس برے دھندے میں لگ گئے تھے۔ ایک دن پولیس نے ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، جس میں بھائی پولیس کی گولی کا نشانہ بن گئے، جبکہ گروہ کے باقی لڑکے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس صورتحال میں اب میرا آخری سہارا شاہد کی ماں رہ گئی تھی۔ میں دن رات ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی اور ہر صورت انہیں خوش رکھنے میں لگی رہتی، مگر میری یہ تمام کوششیں اس وقت رائیگاں چلی گئیں جب وہ ایک رات خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ انہیں نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ میری شادی کو بھی بمشکل 2 ہی سال ہوئے تھے کہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ہول آ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں کا سوئم ہوتے ہی شاہد سیما سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ میں نے سیما کو پہلی بار دیکھا۔ وہ معمولی شکل، سانولے سے رنگ کی، تقریباً 35 سال کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے شاہد اس کے لیے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم سے جان سی نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں، پر آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ شاہد طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے تو میں ان کے پیروں پر گر گئی۔ خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ جب شاہد کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سیما کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا، ساتھ ہی ساتھ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ شاہد اس بات پر راضی ہو گئے۔ سیما کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اگلے روز وہ دونوں ہنی مون پر سنگاپور چلے گئے۔ 1 مہینے کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور دھیرے دھیرے سے سیما گھر کے نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے شاہد کی ماں محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ اس ماسی کو بھی نکال دیا اور شاہد سے کہا کہ حسنہ اب گھر کو سنبھال لے گی۔ شاہد اسے اف تک نہیں کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ سیما نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا، ہر کام میں ہی کرتی تھی۔ ایک دن سیما میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے جو کہا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سنو، تم تو جانتی ہو شاہد کی ماں نے مجھے کیوں قبول نہیں کیا تھا۔ میں ایک طوائف رہ چکی ہوں اور ظاہر ہے میں کنواری بھی نہیں تھی۔ شاہد کی ماں کو ہمیشہ ایک کنواری لڑکی کی تلاش تھی، نہ جانے کیسی خپتی بڑھیا تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ شاہد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس وقت سے جب وہ تمہیں محبت کے جال میں پھنسا رہے تھے۔ مگر تم تو جانتی ہو طوائف کا دل کبھی ایک مرد سے نہیں بھرتا۔ شاہد کام پر جاتے ہی میرا دل بہلانے کے لیے لوگ آیا کریں گے۔ اس بات کا علم شاہد کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں سیما کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے شاہد جیسا وفادار، محبت کرنے والا، دولت مند شوہر ملا تھا جس نے کبھی بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سیما کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ شاہد نے اسے گندگی سے نکالا، مگر گندگی کا کیڑا تو گندگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کہ سیما نے گھر کے نوکروں کو کیوں نکالا، محض اس لیے کہ وہ سیما کے پاس طرح طرح کے مردوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر شاہد کو کر دیتے۔ میرا کیا تھا، میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے سیما پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ شاہد میری بات پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، بھلا مجھ سے وہ کیا ڈرتے۔ ہمیشہ دھمکی دے کر مجھے ہی چپ کروایا گیا، اور اب سیما مجھے استعمال کروا رہی تھی۔ بہرحال سیما نے دوبارہ اپنا دھندا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ بھلے سیما کی ماں ایک ان پڑھ جاہل عورت تھی، ناک سے دھاگا گزار کر کسی لڑکی کے کردار کا پتہ لگانا یہ بھی ایک جاہلانہ بات تھی۔ بھلا ناک سے دھاگا گزارنے سے کسی عورت کی کردار کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ لیکن آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہد کی ماں کا یہ تجربہ صحیح ہو یا نہ ہو، ان کی رائے سیما کے بارے میں بالکل صحیح تھی۔ شاہد کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھے کئی بار سیما کے قصے سنائے تھے کہ وہ کیسے شاہد کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے جال سے نکالا۔ بیچاری وہ تو بھول گئیں کہ شاہد کا دل اب بھی اس میں اٹکا ہوا تھا۔ خیر
इसी तरह दिन गुजर रहे थे। वो पीर का दिन था। शाहिद को ऑफिस गए हुए 2 घंटे हो गए थे। सीमा अपने बेडरूम में एक आदमी के हमरा दिल बहला रही थी और मैं हमेशा की तरह बाहर उनकी रखवाली का काम कर रही थी। दूसरे कामों के साथ ये काम भी मेरे ज़िम्मे होता था। सीमा के पास 2 मोबाइल थे। जब भी वो इस काम में मसरूफ़ होती, एक मुझे दे देती ताकि अगर कोई गड़बड़ हो या शाहिद अचानक आ जाए तो मैं गेट पर उनकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही फ़ौरन उसे फ़ोन पर आगाह कर दूं और वो सब संभाल ले। सीमा को कमरे में गए हुए अभी आधा ही घंटा हुआ था कि शोर की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गोली की आवाज़ शाहिद और सीमा के बेडरूम से आई थी। वहाँ से चीखने और शोर की आवाज़ें भी आने लगीं। मैं उस तरफ भागी और अभी कमरे के करीब पहुँची ही थी कि तेज़ी से दरवाज़ा खुला। वही मर्द जो सीमा के साथ कमरे में था, वो कमरे से नमूदार हुआ। उसके हाथ में कपड़े थे जो वो पहन नहीं सका। वो बाहर की तरफ भागता चला गया। मैं तेज़ी से कमरे में घुस गई। बाहर का मंजर तो देख गई थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मैं सकते में रह गई। सीमा बेड पर काबिल एतराज़ हालत में बैठी थी और खौफ से उसका वजूद लरज़ रहा था। उसके सामने शाहिद खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो गुस्से से सीमा को घूर रहे थे। इससे पहले कि वो सीमा की जान ले लेते, मैंने उन्हें रोक लिया। शाहिद की नज़रों में खून था। कमीनी औरत, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बदज़ात, तूने मेरे घर को तवाइफ खाना बना दिया। तू गंदी नाली का वो कीड़ा है जो साफ सुथरी जगह में रह नहीं पाता। तूने सोचा भी कैसे कि मुझे तेरी अय्याशियों का पता नहीं चलेगा। मुझे तो उसी वक्त पता चला था जब तू एक एक करके सब नौकरों को निकालती गई। अपनी अय्याशियों के लिए तूने ये भी ना सोचा कि इतने बड़े घर का काम ये अकेली हुस्ना कैसे कर पाएगी। पहली बार उनकी ज़ुबान पर मेरा नाम आया। ठीक कहती थी मेरी माँ। उसका धागा गलत सही, मगर उसकी नज़रें ख़राब नहीं हो सकती थीं। उसने सही कहा था कि ये औरत कभी एक मर्द के साथ खुश नहीं रह सकेगी। मैंने ही अपनी माँ की बात नहीं मानी और आज ज़लील औरत तेरे हाथों में अपना दिल बर्बाद कर बैठा हूँ। तू बदले में मुझे धोखा देती रही। मैं अपनी माँ से झूठ बोलता रहा। तुम्हारी वजह से मैं हुस्ना पर जुल्म करता रहा और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसकी मिन्नतों के बदले में शाहिद ने सीमा से कहा और फिर उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। फिर वो मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरे लिए यही काफ़ी था कि उन्हें एहसास हो गया था। बाद में मैंने अपने तमाम पुराने नौकरों को फिर से रख लिया। 2 साल के बाद खुदा ने हमें बेटे और बेटी से नवाजा। शाहिद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये सच है कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। उनकी दुआओं की कबूलियत अपने वक्त मुकर्ररा पर होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।